قوم اور ملت کے بزرگ لوگ، ہمارے سرپنچ صاحب، 36 برادری کے تمام ذمہ داران، راجستھان کور کمیٹی کے مجلس کے صدر جناب جمیل خان صاحب اور تمام میرے مجلس کے رفقا، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، ہمارے پروگرام میں درگاہ شریف میں جا کر چادر گل پیش کرنا کا پروگرام تھا، مگر کمال الدین صاحب کی محبت، آپ کی محبت، مجھے یہاں پر آ کر کچھ کہنے کا موقع آپ نے عنایت فرمایا، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کمال الدین صاحب حیدرآباد میں مجھ سے ملنے کے لیے، اگر میں غلط نہ کہوں تو 4 سال پہلے آپ آئے تھے۔ ہاں، 4 سال پہلے آئے تھے، ان کے پاس گھر میں شادی تھی، تو ہم اس میں شرکت نہیں کر سکے، اور اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ اب مجلس راجستھان میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز کر چکی ہے۔ خیر سہروردی رحمت اللہ علیہ، جو بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجھے بتایا گیا ہے، یہ میرا اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ مجھے اس آستانے پر آنے کا موقع ملا۔ میں ساتھ ہی ساتھ آپ سے اس بات کی درخواست اور گزارش کروں گا کہ آپ تمام لوگ مجلس کا ساتھ دیجئے۔ ہم کسی مذہب کے خلاف نہ تھے، نہ کبھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ راجستھان میں جتنی بڑی بڑی برادریاں ہیں، جو آج ایک طاقتور مقام ان کو مل چکا ہے، ان سے انصاف بھی، انہوں نے اپنے درمیان سے ایک نیتا کو، ایک قائد کو، ایک لیڈر کو بنایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے اپنے برادری کے کینڈیڈیٹس کو، امیدواروں کو کامیاب کیا، اور اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ راجستھان میں خاص طور سے جو دلت سماج ہے، آدیواسی سماج ہے اور مسلمان ہے، یہ بہت کمزور ہے، اور ان کی کمزوری کی اہم وجہ یہ ہے کہ وہ متحد نہیں ہے، ان کے درمیان میں ان کے لیے لڑنے والا کوئی نیتا نہیں ہے، اور وہ لوگ صرف چناؤ میں ووٹ ڈالنے والے بن چکے ہیں، ووٹ لینے والے نہیں بنے ہیں۔ تو میرا آنے کا مقصد راجستھان میں کوئی اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آیا ہوں تو آپ کو نیتا بنانے کے لیے، آپ کو طاقتور بنانے کے لیے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی راجنیتی ہو یا راجستھان کی راجنیتی ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، آپ میری اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنے مقدر کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نیتا کو بناؤ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز کو راجستھان کی اسمبلی میں سنائی جائے تو آپ کو اپنا نیتا پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے ناانصافی کا خاتمہ ہو تو آپ کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اسکول ملے، ہماری بیٹیوں کو کالج ملے، اور ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے، اور ہمارے نوجوانوں کو تحفظ ملے، تو آپ کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک روشن مستقبل ہو تو آپ کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے برابری کا حق ملے تو آپ کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا۔ یہ یاد رکھیے، اگر آپ صرف جذباتی نعرے لگا کے سمجھیں گے کہ مجھے میرا حق مل جائے گا، تو جو ظالم لوگ ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو اسی طرح ایک ہاتھ میں کھلونا دے دو اور وہ نعرے لگا۔ نیتا بنتا ہے تو آپ کے اتحاد سے، آپ کے ایک ساتھ ووٹ ڈالنے سے، تبھی جا کر آپ کا نیتا بنتا ہے۔ کوئی بولے گا کہ ہاں راجستھان میں 6-7 مسلمان MLA جیت کر آئے، کیا وہ ہمارے نیتا نہیں ہے؟ تو میں آپ کے سامنے ایک بات کروں گا
آپ خود سوچ کر فیصلہ کر لیجئے کہ حالیہ دنوں میں گھاٹ میکا میں جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا گیا. یہ جتنے مسلم ایم ایل اے ہیں، اللہ نے تو ان کے منہ میں زبانیں دی، اللہ نے ان کو ہر چیز دی، مگر ان کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے تو ان کے پاس دل، دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے. وہ ایک لفظ نہیں بول سکے جنید اور نصیر کے قتل کے بارے میں. کیوں نہیں بول سکے؟ کیونکہ ان کی مظلوموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے لیے لڑنا، ہم گئے وہاں پر، مگر کوئی ان کا ایم ایل اے ایک لفظ نہیں بول سکا. اور طرف تماشا یہ ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ جنید اور نصیر کی تو موت ہو گئی، راجستھان سے، ہریانہ سے ظالم لوگ آ کر ان کو کڈنیپ کرتے ہیں، راجستھان سے لے جا کر زندہ جلا دیتے ہیں. جتنے 9 لوگوں کا نام ایف آئی آر میں آیا، صرف ایک آدمی کی گرفتاری اب تک ہوئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر مرنے والوں کا نام جنید اور نصیر نہیں ہوتا تو اب تک وہ 9 لوگ کو گرفتار بھی کر لیا جاتا. میں راجستھان کی سرپار کر تنقید نہیں کر رہا ہوں، بلکہ سچائی کو بیان کر رہا ہوں. اگر مرنے والوں کا نام جنید نصیر نہیں ہوتا تو گاؤں گاؤں میں پولیس گھس گھس کر دروازے توڑ توڑ کر مارتے ہوئے لے کر جاتی تھی ان تمام لوگوں کو. مگر مرنے والا مسلمان تھا تو نہ زندگی میں اس کی عزت، نہ موت میں اس کی عزت ہو گئی. تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جذباتی نعروں سے نیتا نہیں بنتا. اگر آپ ایک فیصلہ لے لیں گے کہ اب ہم اس بار ایک تبدیلی کو پیدا کریں گے تو آپ اپنی صفوں سے نیتا پیدا کر سکتے ہیں. کوئی نیتا آسمانوں سے آنے والا نہیں ہے، کوئی نیتا زمین سے نکل کر آنے والا نہیں ہے. نیتا آپ ہی کے درمیان سے انشاءاللہ بنے گا، وہ آپ کی آواز اور آپ کی پہچان بنے گا. یہی کام مجلس اتحاد المسلمین کرنا چاہتی ہے. آج آپ دیکھیے کہ جنید نصیر کو سرکار کیا دیتی ہے، 15 لاکھ روپے، اور وہ بھی تین اسکیم کے تحت. 3 اسکیم کے تحت. وہ ویسے ہی ایک ہتیا ہوئی تھی راجستھان میں دوسرے مقامات پر، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں. وہاں پر 50 لاکھ دیے گئے. یہ آخر یہ انسان جب مرتا ہے تو اس کا مذہب دیکھ کر پیسے کیوں دیے جاتے ہیں سرکار کی طرف سے؟ تو اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ان حالات کو دیکھیے. اور آج دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی جو سत्ता میں ہے دلی میں، جب سے بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی بنے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں جاتا جہاں پر سمویدھان کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، جہاں پر الزام لگا دیا جاتا الپ سنکھیک سماج پر. کبھی ہم کو برقعے کے نام پر، کبھی ہم کو گوشت کے نام پر، کبھی ہم کو اپنی مسجد کے نام پر، کبھی داڑھی کے نام پر، کبھی اس کے نام پر ہم کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جتنے بڑے بڑے کانگریس کے نیتا ہو یا کسی اور پارٹی کے جو سیکولر کہتے ہیں، جب یہ سب واقعات ہوتے ہیں تو کوئی ایک لفظ نہیں بولتا ہے. کیوں نہیں بولتا؟ اس لیے نہیں بولتا کیونکہ ان کو ووٹ نہیں ملے گا. ہم نے جا کر جب اس بات کا ڈیمانڈ مطالبہ کیا کہ کیوں نہیں مکھیہ منتری جا کر جنید نصیر سے ملے ہیں، تو مکھیہ منتری کو ہم نے مجبور کر دیا، آخرکار ان کو جانا پڑا. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حالات یہ ہیں کہ آپ کو اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا پڑے گا. اور یاد رکھیے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ ان کو نہیں بدلتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہے تو قدرت تمہاری مدد کرے گی. میں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف نیت کرو اور اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ کہ اب بہت ناانصافی ہو چکی ہے، اب ہم اتحاد پیدا کریں گے، اپنے نیتا کا ساتھ دیں گے، قدرت اور اللہ کی طرف سے آپ کے لیے راستے بنیں گے. اور آپ کو صرف نیت کرنا ہے، آپ کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے. یقیناً آپ کے دل میں بات پیدا ہوگی کہ یہ آدمی تو آ کر بھاشن تو دے کر جا رہا ہے، مگر یہ سب کیسے ہوگا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اس لیے ہوگا کیونکہ آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ کے حوصلے رہیں گے اور اللہ ہماری مدد کرے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے روشن مستقبل کے لیے جو لوگ آج 50-55 سال کے ہو چکے ہیں، میں ان سے اپیل کر رہا ہوں، یہ جو 70 سال کے، اللہ آپ کو اور صحت دے،
مگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ آپ نے کتنے مرتبہ ان لوگوں کا ساتھ دیا، کیا ملا آپ کو؟ اب کم سے کم یہ جو بچے بعد 12 13 15 18 سال کے ہیں، ان کا مستقبل اچھا ہو۔ جو مشکلات اور تکالیف ہم نے اپنی جوانی میں اٹھائی، یہ بچے وہ تکالیف نہ اٹھائیں، ہماری بیٹیاں۔ اور اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے۔ اور میں اپنی زندگی، اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا، میری کوشش یہی ہوگی کہ کمزوروں کو انصاف ملے، مظلوموں کو طاقت ملے، اور ظالموں کو ختم کیا جائے جمہوری طریقے سے۔ یہ ہماری کوشش ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، آپ مجلس کے ممبر بنیے، مجلس کے سنگٹھن کو مضبوط کریے، اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ سنگٹھن کو مضبوط کریں گے تو یقیناً آنے والے ودھان سبھا میں ہم یہاں سے اپنے امیدوار کو کھڑا کریں گے۔ اگر آپ لوگ اجازت دیتے ہیں تو ہم کھڑا کریں گے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم برابر کھڑا کریں گے۔ تو اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، نہیں ہاتھ تو اٹھا دیتے مگر پولنگ بوتھ میں جا کر ہاتھ یہ کہاں جاتا نہیں معلوم ہے۔ میں دیکھ چکا ہوں، سب لوگ بولے ہم آپ کو ساتھ دیں گے، پھر جب نتیجہ نکلتا ہے نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے۔ میں نتیجہ دیکھ کر کام نہیں کرتا ہوں، میرا کام یہ ہے کہ چاہے نتیجہ کچھ بھی آؤ، میں ایک دیوانے کی طرح ہوں جو پکارتا رہوں گا۔ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں ان باتوں کو کرتا رہوں گا۔ میری زندگی کے بعد میرے رفقا اس کام کو کرتے رہیں گے جو قابل اور لائق بھی رہیں گے۔ مگر یاد رکھیے، آپ 50-55 سال ان کو آزما چکے ہیں، کتنے بار آپ ڈسے جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ایک بار ایک بل سے، سانپ سے ڈسا جاتا ہے، بار بار اس سے نہیں ڈسا جاتا۔ تو اپنے آپ کو بچائیے ان لوگوں سے۔ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور پھر یہ لوگ آ کر بولیں گے کہ اویسی آنے سے بی جے پی کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ لوک سبھا کے چناؤ میں ہم نہیں تھے، کیسے پورا بی جے پی جیت گئی سیٹ؟ ہم تو آ کر نہ، ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ امیدوار تو نہیں تھا یہاں پر، کیسے جیت گئی پورے بی جے پی؟ اور ماشاءاللہ ہمارے پاس تو کوئی موکل بھی نہیں ابھی تک کہ آ کے آپ کو کان میں پھونک کر بول سکے کچھ۔ بی جے پی جیت گئی پورا، اس کا جواب نہیں ہے کانگریسیوں کے پاس۔ ان کے بہت بڑے نیتا اپنے پروجوں کی امیٹھی کی سیٹ ہار گئے، ہم نہیں تھے وہاں پر۔ اب ہم جب آ رہے ہیں تو ابھی سے کانگریس پارٹی ہارمونیم لے کر قوالی شروع کر دی کہ وہ اسی آ گیا۔ تو ہم ان سے کہیں گے بیٹا تم اپنی قوالی گاؤ، مگر راگ ہم کھینچیں گے، ایسا راگ کھینچیں گے کہ تم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا ابھی۔ ان کا کام صرف یہی ہے ڈرانا، ڈراؤ ڈراؤ ڈراؤ۔ میں آپ کو امید دلا رہا ہوں، میں یقیناً آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی کو ہراؤ۔ یقیناً میری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ دوبارہ اس دیش کا پردھان منتری مودی نہ بنے، اور ہم کوشش کریں گے۔ آپ اور ہم نے کبھی بی جے پی کا ساتھ نہیں دیا، نہ دیں گے، مگر بی جے پی کو ووٹ کون دیتا ہے؟ کانگریس کا ووٹر دیتا ہے مودی کو ووٹ، ان کا ووٹر دیتا ہے ووٹ، اور یہ آ کر ہم کو تبلیغ کرتے ہیں، ہم کو سمجھاتے ہیں۔ ارے پہلے تمہارے ووٹر کو سمجھاؤ جس کے دل میں مودی گھس کر بیٹھا ہے۔ وہ نہیں بولیں گے، جو وہ بات کریں گے خاموش ہو جائیں گے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ راجستھان میں جتنی بڑی برادریاں ہیں ان کا نیتا رہ سکتا ہے، مگر اگر کسی کا نیتا نہیں بنے گا تو مسلمانوں کا، دلتوں کا نہیں بنے گا۔ اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے درمیان سے متحد ہو کر اپنے ایک نیتا کو بنائیے، مجھے مت بنائیے، میں نیتا بننے نہیں آیا ہوں۔ آپ کو اپنے درمیان سے، سرزمین سے کسی کو بنانا پڑے گا۔ آپ نے کئی لوگوں کا ساتھ دیا، کیا کیا نہیں کیا آپ نے ان لوگوں کے لیے، مگر بتائیے کہ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ نقصان ہی ہوا ہمارا۔ تو اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر غور کریے، اور آپ کا بے حد شکریہ کہ اتنی رات کو بھی آپ نکل کر آئے، اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں پر آئے۔ یقیناً ہم کو اطمینان ہوتا ہے، ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں، مگر مستقبل میں اگر ہم کو اسی
जज्बे को बरकरार रखना है तो मजलिस के संगठन को मजबूत करिए, मजलिस के ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करिए, मजलिस की मेंबरशिप को हासिल करिए और इत्तेहाद पैदा करिए, इत्तेहाद को मजबूत करिए, निफाक की कैफियत को दूर करिए। इख्तिलाफ होना जायज है मगर इख्तिलाफ और मुखालिफत में जमीन आसमान का फर्क है। दो राय हो सकती है मगर जब बैठ के मशवरा करके एक राय पे कोई कायम हो जाती है तो उस राय पर रहिए। और आप तमाम का बेहद शुक्रिया, फखरुद्दीन साहब का शुक्रिया, और उनकी मेरे ख्याल से 4 साल पुरानी उनकी ख्वाहिश उस वक्त पूरी हुई जब वो हैदराबाद को आए थे। तो मैं उनसे कहा कि साईं कहाँ आ गए तुम, मुझे यकीन नहीं आया था। मैं बोला राजस्थान से यहां से आए हो? बोले हाँ सर आया हूं। मैं बोला यहां तक क्यों आए तुम? बोले नहीं आपसे मिलने आया हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी 4 साल की मेहनत आज यहां पर आई है, मगर खत्म मत करिए, इसको आगे लेके जाइए, आगे लेके जाइए। हमारी आपकी जिंदगी में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज पैदा हो जाए राजस्थान में इंशाअल्लाह। हमारे बुजुर्गों से मैं अपील कर रहे हैं कि आप हमारी सरपरस्ती करिए, हमारे इस काम के लिए आपकी दुआओं की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।